رات سونے سے پہلے یہ 3 اسم اعظم پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو تم مفلسی کی زندگی جی رہے تھے، لیکن آج اللہ پاک نے تمہیں چاند پر پہنچا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ان تمام ناموں کی بہت زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام درد، تکلیف اور پریشانیاں، رنج و غم، درد و علم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے فوری طور پر ختم فرما دیں گے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لو پکڑو اپنے 70 کروڑ، اور اسی وقت وہ چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ پلے تو پھر اگر آپ لوگ میرا گریبان پکڑ لے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ بزرگ کا بالکل سچا اور مستند واقعہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کر لیں اور آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکت، رحمت، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند بھی حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں، 121 مرتبہ اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کرامتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضاعت حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کیا، تو اللہ پاک نے ان کو ہرگز بھی مایوس نہیں کیا، اور اللہ پاک نے ان کو وہاں سے نوازا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں کیا۔ تو پیارے دوستوں، بعض عمل کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وظیفہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر دولت مل جائے، فوری طور پر ان کے معاملات حل ہو جائے، لیکن پیارے دوستوں، بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے نظریات ہوتے ہیں جن کے بحاف پہ ہمارا وظیفہ ہمیں کام نہیں دیتا، یعنی کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو لہٰذا پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، رنج و غلم کے معاملے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں کہ شاید میری کوئی ایسی کوتاہی ہے جس سے میرا اللہ بالکل ہی ناراض ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہوگا ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے دین اسلام میں مایوسی کفر ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے سچے دل، پورے عقیدے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنی جو آپ کی طاقت ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، ان سب کو اپنے اندر جمع کر کے وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نہ مانے، اس کی رحمتیں تو بارہا کہتی ہیں کہ اے بندے مانگ، اے بندے بس کر دے، تو نے اگر گناہ کر کر کے زمین سے لے کے آسمان تک تو نے بھر دیا تو اب واپس آ جا، ایک آنسو صرف بہا اور مجھ سے صلح کر لے، اور پھر دیکھ میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو پیارے دوستوں، اس پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ حدیث کیا تھی کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس وہ کامیاب ہو گیا، بس اس کی مغفرت ہو گئی، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ یہ الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے سنے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ یہ تو کیا اعلان کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ اے عمر ابن خطاب، میں نے یہ حدیث نبی پاک سے سنی اور میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کری تو عمر فاروق نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا اور مارتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ہریرہ کو دیکھیں، یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جو مرضی چاہے وہ کرو، اللہ پاک تمہیں لازمی بخش دے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل آپ کی بات سچ ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس حدیث کو جاننے کے بعد لوگ عمل کرنے سے کترائیں گے، وہ لاپرواہ ہو جائیں گے، وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت چھوڑ دیں گے کہ ہمیں صرف پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جو دل کرے وہ ہم کریں۔ تو پیارے دوستوں، یہ بعض ایسی احادیث ہوتی ہیں جو ہمیں سنانے سے منع کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی حدیثوں کو اگر ہم آپ پر بیان کر دیں، آپ کو بتا دیں، تو پیارے دوستوں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ بعض اگر ہم لوگ عمل اس نیت سے کریں کہ ہم زنا کر رہے ہیں یا کوئی ہم اور غلط کام کر رہے ہیں اور ہم دوبارہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پاک بخش دے گا، پیارے دوستوں اس نیت سے اگر آپ لوگ گناہ کریں گے تو لازمی آپ کی پکڑ ہے۔ تو پیارے دوستوں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، روزانہ کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے، لیکن پیارے دوستوں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے، جیسا کہ نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ عمر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو پیارے دوستوں آج کا وظیفہ کیا ہے؟ اور وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے صرف ایک بات کا خیال کریں، اس کے بعد وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن پاک کی کون سی آیت کو نازل کرا؟ سب سے پہلی آیت وہ کون سی تھی؟ اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی دین حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ علم حاصل کریں گے تو اللہ پاک ویسے ہی ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیں اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو اکٹھا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان کے ساتھ اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق و مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور ترین سورت ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے اور کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت و رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ یہ نازل فرمائی ہے۔ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہ کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازشیں اور اللہ پاک کی رحمتیں، وسعتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا
کہ اے بندے جب تو گناہ کر کر کے تھک جائے تو میرے پاس آ جائے اور عاجزی انکساری کے ساتھ روتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اگر تو استغفار چاہے تو اللہ پاک ضرور اس کو بخش دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، جتنی بار آپ نے اول پڑھا اتنی بار ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس عمل کو آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اگر مغرب کی نماز کے بعد بھی کرنا چاہیں تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرمائے، اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے سے بچائے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اور جو میری بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی بھی روزی روزگار کے معاملات ہیں، اللہ پاک ان سارے معاملات میں ان کو آسانی عطا فرمائے اور غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔